وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا نافرمانی کا۔ تو آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے بیان ہے۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا نافرمانی کرنے کا کوئی قصد نہیں پایا، کوئی مضبوط ارادہ نہیں پایا تھا۔ اب اس ٹاپک کے اوپر سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ الحجر، سورہ اعراف، سورۃ بقرہ کے اندر پہلے بے شمار مرتبہ بیان ہو چکا۔ اب یہی ٹاپک دوبارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 کی ضمن میں دوبارہ سامنے آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور جو واقعہ ابلیس والا ہے اس کا ذکر ہے۔ اب اس مقام کے اوپر یہ غالباً 5ویں 6ٹھی جگہ کے اوپر یہ دوبارہ یہ ٹاپک یا یہ قصہ آیا جان سے۔ اب اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے، لوگوں کے نالج میں یہ بات آ جائے کہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کا آج سے نہیں بلکہ بہت پرانا دشمن ہے، اور اس کا جہاں پر داؤ چلتا ہے یہ اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آج سے نہیں، ہزاروں سال پہلے، اور ہم جیسے عام لوگوں پر نہیں بلکہ اس نے تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کے راستے میں روڑے اٹکانے میں، ان کو پریشان کرنے میں، راہ راست سے بھٹکانے میں اس نے کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں چھوڑی، اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ تو ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی جو مکاریاں ہیں یا اس کے جو وسوسے جو وہ دلوں میں ڈالتا ہے یا اس کی جو فریب کاریاں ہیں، ہم ان سے ہر وقت ہوشیار رہیں کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو سمجھ سکیں، جس کو ہم بعض اوقات اپنے دل کا خیال سمجھتے ہیں، اپنی سوچ اور دماغ کی ایک طرح سمجھتی ہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس کی طرف سے آنے والے جو وسوسے ہیں اس کی جو پریکاشنز ہیں، احتیاطی تدابیر، وہ پہلے سے لے سکیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نبیوں کو نہیں چھوڑتا، یہ نبیوں کے راستے میں بھی آتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ایک تاکید کر دی گئی تھی، ایک حکم دے دیا گیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا،
فلاں درخت کے پاس نہیں جانا آپ نے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا۔ اور جس درخت سے آپ کو روکا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، آپ اس کے پاس چلے گئے، اس لیے چلے گئے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا۔ تو آپ کے اس جانے میں کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، مگر آپ پھر بھی اس درخت کی طرف چلے گئے، تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو بھول گئے تھے، وہ بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام، جس طرف ان کو جانے سے منع کیا گیا تھا وہ بھول گئے، انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ تو ان کا ارادہ نہیں تھا، اور خود قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہمیں یہ بات بتا رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کا کوئی ارادہ نہیں پایا تھا اس کے قریب جانے کا، جس سے ہم نے یعنی کہ ہم نے اس کو منع کیا تھا کہ ادھر نہیں جانا، مگر وہ چلا گیا۔ مگر خدا تو دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں اس کے پاس جانے کا، وہ تو بھول گئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جان بوجھ کر جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کے قریب نہیں گئے تھے، جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر آپ نے جا کر اس سے نہیں کچھ کھایا تھا، آپ بھول گئے تھے، خود قرآن کہہ رہے کہ آپ بھول گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ کا وہ جو حکم دیا گیا تھا آپ کو وہ یاد ہی نہیں رہا، وہ یاد ہی نہیں رہا۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ جو کام سہون بھول کر ہو جائے، یاد ہی نہ رہے، سہون ہو، وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی گرفت ہوتی ہے، جو کام سہون ہو جائے۔ اور اس چیز کا ثبوت ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں جانے کا، وہ جان بوجھ کر گئے ہی نہیں، جان بوجھ کر انہوں نے اس سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو جو کام سہون ہو، نہ ہی وہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی گرفت ہے۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بہت واضح طور پر بیان کر رہی ہے، صراحتاً بیان کر رہی ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ آدم بھول گئے تھے، وہ بھول گئے تھے، ہم نے تو ان کا کوئی ارادہ پایا ہی نہیں۔ تو اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پاکیزگی صراحتاً بیان ہو رہی ہے، کھلم کھلا ان کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہے کہ ہم نے تو ان کا ارادہ پایا ہی نہیں، وہ بھول گئے تھے جلد سے۔ اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بھول چوک معاف ہے، ہم جیسوں کے لیے، مگر انبیاء کرام پر
ان کی شان، ان کے مرتبے، ان کے مقام اور ان کی عظمت کی وجہ سے کہ جو اللہ نے ان کو ایک مرتبہ اور مقام، عظمت اور شان عطا فرمائی، ان سے پھر اس کی کچھ بعض پرسش ہو جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کے جتنا قریب ہے اس کو اسی قدر اس پر احکامات کی شدت زیادہ ہے۔ اس پر عام جو بندہ ہے ان کو بھول چوک معاف ہے، جنسی بھول چوک معاف۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھیں یا بایاں؟ عام لوگ جب بیت الخلاء میں جائیں تو اندر داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھ دیں یا بایاں پاؤں؟ نہ تو ان کو کوئی گناہ اور نہ ان کی کوئی گرفت، وہ بے شک دایاں پاؤں رکھ کر اندر چلے جائیں۔ سنت ہے کہ آپ بایاں پاؤں اندر رکھیں، باتھ روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے وقت۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت عوام الناس جو عام لوگ ہیں وہ دایاں پاؤں رکھیں یا بایاں پاؤں، نہ کوئی گناہ نہ کوئی گرفت۔ لیکن امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اگر بھول کر بھی بائیں کی بجائے دایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھ دیں تو تمام احوال روک دیے جائیں، تمام احوال روک دیے جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں کہ جتنا قرب زائد ہوگا اسی قدر احکام کی شدت زیادہ ہوگی۔ عام آنے جانے والے لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے ان کی باس پرس نہیں ہوتی، ان سے ان کا سوال جواب نہیں ہوتے، توجہ بھی نہیں دی جاتی ان کی ان چیزوں کے اوپر۔ لیکن اگر وہی چیز کوئی خاص لوگ کر، اور ان کے لیے وہ کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر وہی چیز خاص قریب کے لوگ کریں تو ان کی گرفت اس کے اوپر بہت سخت کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، بعض اوقات سوالات ہوتی ہیں۔ تو مرتبے اور مقام میں جو پھر مقام انبیاء کا ہے، اب مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جبار جلیل القدر، ایک جنگلی گوار آدمی کی جو بات سنے گا اور جو اس سے برتاؤ گوارا کرے گا، وہ بات اور وہ انداز اس کا کسی شہری کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو شہری کے ساتھ ہوگا وہ بازاریوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ درباریوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اور پھر جو درباریوں میں جو ہوگا وہ وزراء کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ ایک جنگلی ہے، گوار ہے، مگر اگر وہی کام اس کے درباریوں میں سے یا وزراء میں سے جو جتنا قریب ہے کرے گا تو پھر اس کی گرفت اور اس کے سوال جواب بہت سخت ہوں گے، ان سے وہی امید نہیں رکھتا ایسی چیز۔ تو کہنے کی چیز یہ کہ ہم جیسوں کے لیے بھول چوک معاف ہے، مگر انبیاء کرام جو ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان، مرتبے اور مقام کی وجہ سے بعض اوقات ان سے سوالات ہوتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ان سے ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی اس آیہ کریمہ کے اندر کہ ہر شخص کو شیطان سے خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے، ہر شخص کو۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے،
اور جنت ایک محفوظ مقام ہے، اور آدم علیہ السلام معصوم تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور جنت ایک محفوظ مقام تھا، مگر پھر بھی جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ ابلیس نبیوں کے راستے میں بھی آ کر روڑے اٹکاتا ہے، تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں ہر وقت اس کی فریب کاریوں سے، جس وسوسے کو ہو سکتا ہے ہم اپنے دل یا اپنے دماغ کی کوئی خاص سوچ کے تحت سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ہمیں معلوم جو بظاہر فائدہ بھی دکھا رہا ہے، جو بظاہر نیکی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے بھی ابلیس کی کوئی فریب کاری چل رہی ہو، کوئی کام چل رہا ہو، ہمیں ہمارے اصل مقصد سے ہٹا کر کسی اور طرف کو ہماری توجہ مبذول کروانے کی کوشش ہو، تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔